السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں افکار رضا۔ افکار رضا میں آج قربانی کے مسائل سے متعلق عالم بنانے والی کتاب صدر الشریعہ علامہ امجد علی قادری رضوی علیہ الرحمہ کی کتاب بحر شریعت سے جو کچھ مضامین مسائل یہاں پر افکار رضا میں ہیں ان سے آج آپ کو پڑھ کر سنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیل سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا لنک دے رہے ہیں، وہاں آپ مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کئی قسم کی ہے، مالدار اور فقیر دونوں پر قربانی واجب ہو، فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو، مالدار غنی پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو، غنی مالدار اور فقیر دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، فقیر پر واجب ہو غنی پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اگر غنی خریدتا تو اس خریدنے سے غنی پر قربانی واجب نہ ہوتی۔ مسئلہ ہے مالدار پر واجب ہو فقیر پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے ہو نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے کے لیے قربانی واجب ہے، وہ صرف مالداروں پر ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے قربانی کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا، یعنی قربانی کرتے ہی وہ اس سے بری الذمہ ہو گیا، اور اچھی نیت سے کی، دکھاوا نہیں کیا، ناموری کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی تقرب، خداوند قدوس کی خوشنودی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا تو آخرت میں اس کا ثواب پائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بقرعید کے دن قربانی کے دن جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جانور بال سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ رات محترم، تو قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہونی چاہیے ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، اقامت یعنی اپنے گھر پر ہونا چاہیے یا مسافر نہیں ہو، مالدار جو مالک نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب کہتے کس کو ہیں؟ آئیے تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ یعنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے علاوہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے برابر ہو تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کسی کے پاس نہ اتنا 52.5 تولہ چاندی ہے جو آج کے حساب سے 653 گرام چاندی ہوا کرتا ہے، جو انگریزی وزن ہے، آپ اگر 653 گرام چاندی کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب کسی کے پاس اتنی چاندی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا سونا ہے، لیکن تھوڑی چاندی تھوڑا سونا اور تھوڑا پیسہ ہے، اور یہ سب ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام چاندی کے برابر تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ بہت سی عورتیں زیورات رکھتی ہیں پہنتی ہیں لیکن وہ اس سے غافل ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، مہر کے طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں جو مرد حضرات ان کو دیتے ہیں، اگر وہ زیورات جو مہر والے زیور ہیں وہ زیور بھی اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی شخص پر قرض ہے اور وہ شخص اپنے مال سے قرض کے برابر مال کاٹ لے اور اپنے نصاب کے برابر مال باقی نہیں رہے گی تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔
یعنی اس کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام چاندی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اس قرضوں کو اگر ادا کرنا چاہے تو ان کے پاس وہ پیسے نہیں بچیں گے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ کسی دوسرے شخص کے پاس روپے پیسے ہیں اور وہ شخص قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ گزرنے کے بعد روپے دے گا تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سبب جو ہے وقت کا پایا جانا اور شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یہ سب پایا جائے گا تبھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغی وغیرہ ذبح کرنا ناجائز ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ بکری گم ہو گئی، یاد رکھیں مالک نصاب جس پر قربانی کرنا واجب ہے اس نے بکری خریدی یا جانور خریدا اور وہ جانور گم ہو گیا، بکری گم ہو گئی اور وہ شخص مالک نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا تو اس پر ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ جانور خرید لایا، اب وہ جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے جو وہ مالک نصاب کے برابر ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر بکری قربانی کے دنوں میں ہی مل گئی اور یہ شخص اب مالک نصاب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے بدلے میں نہیں ہو سکتی ہے، مثلا قربانی کے بجائے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے۔ خاص طور پر اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ آزاد خیال یہ لوگوں کو ذہن ورگلا رہے ہیں کہ آپ قربانی کے بدلے میں اور کوئی چیز صدقہ کر دیجئے، تو یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، قربانی کے بڑے جانور میں 7 شریک دار ہوتے ہیں، اور جب 7 لوگوں کا گوشت آپس میں تقسیم کیا جائے تو ان سارے لوگوں کو تقسیم کرتے وقت وزن کر کے دیں، انداز میں نہ دیں، کیونکہ یہ حق اللہ ہے۔ آپ نے اگر ایسا ہی کر دیا تو آپ کے معاف کرنے سے بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو قربانی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا گوشت آپ چاہیں تو پورا کھا لیں، پورا صدقہ کر دیں، لیکن یاد رکھیں اور اگر مرنے والا وصیت کر گیا تھا، اس کے وصیت کے مطابق آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ پر وہ پورا گوشت صدقہ کر دینا لازم ہے۔ ایک مسئلہ اور بہت ہی باریک ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے، بڑے جانوروں میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، ان 7 لوگوں کی نیت تقرب اللہ یعنی ثواب پانا ہو، اگر 6 لوگوں کی نیت ثواب پانا تقرب اللہ ہے اور ان میں ایک شخص کی نیت صرف گوشت کھانا ہے، تو اس ایک شخص کی وجہ سے 7 لوگوں کی قربانی برباد ہو جائے گی، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لہذا ان چیزوں کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی کی کچھ خاص اور ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ تفصیل سے اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ afkarreza.com کو وزٹ کیجیے، اور وہاں کر آپ قربانی کے فضائل، ایام تشریق اور دیگر بہت سارے مسائل ملیں گے۔ لہذا آج کی باتیں یہیں تک ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو ان ایام میں کثرت سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔